بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سن 5 ہجری میں جو واقعات اہم واقعات سامنے آئے ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ بیان کرنا، ہمارے علم میں آنا اور اسی کو ہر طرح سے ہم تک پہنچنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے حصہ ہمیں عطا کیا اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمایا۔ تو آج جو خاص طور پر باتیں سامنے آئیں گی، ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ دومۃ الجندل، ایک غزوہ مریسی یا پھر اسی کو غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور غزوہ بنو قریظہ، یہ خاص بڑے جو واقعات تھے یہ ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر کچھ احکامات وغیرہ نازل ہوئے ان کا تذکرہ، اور ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اسلام دشمنوں کا برتاؤ اور تہمت، واقعہ افک، پھر تیمم کا حکم، اس طرح سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ نکاح، یہ سارا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات میں امید ہے کہ ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور پیغمبر کریم کا رعب، اسلام کا پھیلاؤ، یہ دشمنوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو وہ پھر ہر طرح سے شرارتیں اور سازشیں کرتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسلام کو مٹائیں۔ ایک طرف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی اس لیے کہ انسان عزت کی زندگی گزارے، دوسری طرف سے کفر کی محنت تھی کہ انسان ہماری غلامی میں زندگی گزارے۔ اسلام انسان کو بنیادی طور پر آزادی عطا کرتا ہے کہ دنیا سے آزاد ہو، اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ بہت ساروں کی غلامی کرو گے تو وہ آپ کبھی بھی ان کو خوش نہیں کر سکو گے۔ ایک اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کر دیں گے۔
تو خیر ان دشمنوں کی کوشش تھی کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹایا جائے۔ تو ایک علاقہ تھا دومت الجندل، دمشق کی طرف، مدینے سے جو دمشق کی طرف راستہ جاتا ہے، اسی راستے میں ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور وہ اپنے علاقے کے اندر بڑے مضبوط بھی ہوتے تھے اور ان کا نام تھا۔ تو وہ اپنی بدماشی کے اندر، مضبوطی کے اندر اتنا سرکشی میں آ گئے دومت الجندل والے لوگ کہ انہوں نے آنے جانے والے سب لوگوں کو لوٹنا شروع کیا۔ جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا اس کو لوٹ لیتے، کوئی سکون کے ساتھ سفر بھی نہ کر سکتا۔ تو اسی نقطے پر بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی کہ امن ہونا چاہیے، جو لوگ بدامنی پھیلاتے ہیں، فتنہ فساد شرارتیں کرتے ہیں، ان کو کچلا جائے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ایک قدم آگے بڑھ کر کے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی ہمارے زور کو اگر کوئی توڑنے والا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک پر جا کر کے مدینے پر حملہ کر لیتے ہیں۔ ابھی ان کو زیادہ وقت تو گزرا نہیں، 4 سال ہوئے، 4 سال میں کیا ہوتا ہے؟ 4 سال کے اندر پیغمبر کریم اتنا مضبوط نہیں ہوا ہوگا، ہم چلتے ہیں جا کر کے پیغمبر کریم کو مٹاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا چلو۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، 1000 بندے فوری طور پر تیار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے وہاں جیسے پہنچے، اور چلتے چلتے چلتے، حالانکہ کئی دنوں کا سفر، لیکن وہاں جیسے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کا رعب لوگوں کے اوپر ایسا ڈالا کہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ مقابلہ کر سکیں۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقریباً 1 مہینے تک ٹھہرے اور دعوت بھی دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ دشمنوں کے چیلنج بھی کرتے رہے، آ جائیں جس کو مقابلے کے لیے آنا ہے۔ تو کوئی مقابلے کے لیے آ نہیں سکتا تھا، اور نئے نئے لوگ الحمدللہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اور اسی سال ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا بلال ابن حارث مزنی، مزینہ قبیلے کا سردار تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہوتی تھی، جہاں جاتے تو وہاں جا کر کے ایک تو خطرات کو مقابلہ کرتے، دوسرا پھر جہاں سے خطرہ نہ ہوتا ان کو اپنی طرف کھینچتے۔ تو یہ سردار اپنے علاقے سے 400 بندوں کو لے کر کے ایک ہی ٹائم پر آیا، آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھا دیں۔ یہ ہوتی ہے حکمت، یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق اور توجہ کا اثر اور برکت۔ آج کل ہم بہت ساری محنت کرتے ہیں، چند لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اور وہاں برکتیں دیکھو۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینے میں کچھ دنوں تک ٹھہرے، تو اللہ کے نبی نے ان کو دین وغیرہ کی کچھ باتیں سکھائیں۔ پھر پیغمبر کریم نے فرمایا آپ چلے جائیں ابھی واپس۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم ہجرت کر کے آئے ہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہجرت قبول کر لی، آپ آ گئے، یہاں پہنچ گئے، آپ کی ہجرت قبول ہو گئی، ابھی میرے حکم سے آپ اپنی جگہوں پر چلے جائیں۔ پھر وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ ابھی وہاں چلے جاؤ، مقصد یہ ہے کہ آپ کا وہاں اپنے گاؤں میں ٹھہرنا، رہنا، نماز پڑھنا، یہ خود دعوت ہے نا، یہ بھی تو بڑی حکمت ہے نا۔ اگر مدرسے کا ایک طالب علم سنجیدہ ہو کر کے، دیندار ہو کر کے مدرسے سے نکلے، جہاں ٹھہرے گا، جہاں رہے گا، 5 10 20 بندے جو اپنے ساتھ جوڑے گا وہ بھی دیندار بن جائیں گے نا۔ 400 بندے جو کہیں جائیں تو ظاہر ان کی وجہ سے برکتیں کتنی آئیں گی۔ اس کے بعد پھر ایک غزوہ ہوا، اسی غزوے کا نام ہے غزوہ مریسیع۔ یہ غزوہ دومت الجندل ہوا تھا ربیع الاول کے مہینے میں، پھر بیچ میں چند مہینے گزرے تو شعبان کے مہینے میں پھر ایک اور غزوہ ہوا، اسی کا نام ہے غزوہ مریسیع، اور اسی کا نام ہے غزوہ بنو مستلق۔ وہ ایک علاقہ تھا مریسیع، وہاں کا بندہ تھا بڑا مستلق، اسی کے نسبت سے اسی کو کہتے ہیں بنو مستلق۔ اور یہاں کا سردار تھا حارث بن زرار، بڑا طاقتور آدمی تھا،
اسی نے بھی اسی طرح کی، اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے۔ کفر ہمیشہ شرارتی ہوتا ہے، اسلام ہمیشہ سلامتی والا ہوتا ہے۔ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، کفر تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے جس کے ساتھ بھی لڑائی بھی ہو نا تو بھی ان کے بچوں کا خیال کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، بوڑھوں کا خیال کرنا، لڑا کر لوگوں کو ساتھ لڑو۔ اور وہ ظالم بمباری کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم، مکہ مکرمہ کے اندر وہ حالات واقعات آپ نے سنے نا، کتنا ظلم کر رہے تھے۔ آج کے زمانے میں ہمارے ملک کے اندر ہم مسلمانوں کو اتنی تبلیغ دعوت نہیں دیتے جتنا کافر آ کر کے کفر کی طرف کھینچ رہے ہیں، قادیانیوں کی صورت میں، NGOs کی صورت میں، کتنی لالچیں دیتے ہیں۔ تو خیر، اسی حارث بن ضرار، اسی کو بھی یہی دماغ میں آیا کہ جا کر کے اسلام کو مٹانا ہے، پیغمبر کریم کے اوپر، مدینے کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور اسی کے لیے اس نے باقاعدہ تیاری شروع کر دی، لوگوں کو چندہ جمع کرنا، لوگ تیار کرنا، باقاعدہ فوج تیار کر رہا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا، اللہ کے نبی نے پہلے معلومات لی کہ واقعی یہ بات سچی ہے یا افواہ ہے، پتہ لگا کہ سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا چلو وہاں چلنا ہے، تو انتہائی خفیہ طریقے سے پیغمبر کریم وہاں چل پڑے۔ دن کو کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے، کسی غار کے اندر، کسی پہاڑ کی گھاٹی کے اندر، لیکن رات کو پھر سفر کرتے۔ جیسے اچانک ان کے قریب پہنچے نا تو زیادہ تر لوگ تو بھاگ گئے، لیکن لڑاکا لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے، باقی عام لوگ ان کی پکڑ میں آ گئے۔ تو کچھ لوگوں نے مقابلہ کیا، صرف 10 بندے ان کے مارے گئے، باقی سارے کچھ بھاگ گئے، اور 700 کے لگ بھگ لوگ گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، 700 بندے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور ان کے جو جانور وغیرہ تھے 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، دشمن کو شکست دی۔ یہ جو سردار تھا حارث، یہ بھی بھاگ گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پہلے والے جو غزوات سامنے آئے ان کی وجہ سے منافقوں نے بھی سمجھا کہ یار دیکھو مسلمانوں کو تو بڑی طاقت ملتی جا رہی ہے، روزانہ جہاں جاتے ہیں فتح ملتی ہے، پیسہ بھی بہت آتا ہے، مال خزانہ بھی آ جاتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں۔ منافق اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے جیسے آپ نے غزوہ احد کے اندر بھی دیکھا سنا، جا کر کے واپس آ گئے۔ جب بھی مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو یہ شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن اس غزوے کے اندر یہ ظالم بھی چلے، اس لالچ کے اندر کہ ہمیں بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، یہ بھی ساتھ تھا۔ راستے کے اندر عجیب کچھ واقعات ہوئے، چلتے چلتے ایک موقع پر واپسی میں جب آ رہے تھے تو ایک جگہ پر قافلہ ٹھہرا، سارے لوگ سو گئے، ادھر ادھر کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ تو جب وہ نکلنے کا ٹائم ہوا کہ چلو بھائی ابھی چلیں، تو اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس بیچاری نے یہ سمجھا کہ ظاہر ہے میں جب تک واپس نہیں پہنچوں گی تب تک قافلہ جائے گا نہیں، اور اس کو آنے میں دیر ہو گئی، قافلہ چل پڑا۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ دور سے دور جاتے ہیں، دیہات کے اندر قضاء حاجت کے لیے لیٹرن وغیرہ تو بنے نہیں ہوتے جنگل کے اندر، تو پھر لوگ دور سے دور جاتے ہیں تاکہ کہیں آواز بھی نہ جائے، کسی کی نظر بھی نہ آئے۔ تو امی فرماتی ہیں کہ میں جیسے واپس آئی تو دیکھا قافلہ نہیں ہے، ابھی میں پریشان ہوئی کیا کروں، قافلے کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے جاتی ہوں، پتہ نہیں قافلہ اس طرف چلا گیا، میں دوسری طرف چلی جاؤں، پھر تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہوگا، کہاں جانا ہے۔
تو میرے ذہن میں آیا کہ یہیں بیٹھ جاتی ہوں، اور ضرور اللہ کے نبی کو جب پتہ لگے گا تو میری طرف کسی نہ کسی بندے کو بھیجیں گے۔ اچھا، کیوں پتہ نہیں لگا لوگوں کو؟ اس وجہ سے کہ وہ کجاوے میں عورتیں اندر بیٹھ جاتی تھیں، پھر کجاوے کو اٹھا کر کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ ابھی کجاوے کے اندر کوئی ہے نہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اور امی عائشہ کی ابھی عمر کتنی ہوگی؟ سن یہ 5 ہجری ہے، تقریباً 16 سال۔ ابھی 15-16 سال کی بچی ہے اور دبلی پتلی ہے، کجاوے کا اپنا وزن کے 4 بندے اٹھا کر کے اوپر رکھتے ہیں۔ ابھی اسی کے اندر اگر اتنا وزن محسوس نہیں ہوا تو یہ ممکن ہے؟ تو جیسے یہ قافلہ چلا گیا، امی عائشہ اسی جگہ پر بیٹھے لیٹ گئی۔ تو اتنے میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنا دوپٹہ اپنے اوپر ڈالا، چادر، تو مجھے آواز سننے میں آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صحابی تھا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان، اسی نے جیسے دیکھا یہ کوئی بندہ ہے، کیا ہے، عورت ہے، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ یعنی تجھے جو صدمہ ہوا اور تیرے اوپر جو یہ حادثہ آ گیا، قافلے سے ٹوٹ گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف استرجاع پڑھا کہ اللہ کے حوالے جو کچھ ہونا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ آیا، آ کر کے اونٹ میرے سامنے بٹھایا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھی اور وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ اللہ کی قسم، بعد میں فرماتے تھے، اللہ کی قسم کہ اسی صفوان کے اسی ایک جملے کے سوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو زبان سے نکلا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ اس نے میرے ساتھ کی، نہ کسی بھی ٹائم پر میری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا۔ اتنا پاک آدمی۔ خیر چلتے چلتے آ کر کے جیسے قافلے کے ساتھ ملے تو منافقوں کی ہمیشہ عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی غیبتیں کرنا۔ برے لوگ جیسے ویسوں کے، برے لوگ بروں کی غیبت کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی عزت خراب کرتے ہیں، اور منافق لوگ نیک لوگوں کی عزتیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ظالم نے، عبداللہ بن ابی نے جلدی سے بولا، او ہو، یہ تو ظلم ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ جیسی حسین نوجوان لڑکی ہو اور صفوان جیسا طاقتور مرد ہو اور تنہائی کے اندر جنگل سے پہاڑوں سے آ رہے ہوں اور برائی نہ ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو تباہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ ظالم یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کس کے خلاف بات کر رہا ہوں، اپنے استاد کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے خلاف۔ اتنی واہیات اور بکواس۔ امی عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے، صحابہ کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رنجیدہ بھی ہوئے، لیکن قافلہ سفر ہے، راستے میں ہیں، ابھی کیا ہوگا۔ خیر اتنے میں پھر سفر آگے جاری ہوا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا، اسی ہی سفر میں یا دوسرے سفر میں۔ وہ یہ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، ہار تھا ایک خوبصورت، وہ ہار سونے کی وجہ سے کہیں گر گیا اور اونٹ اس کے اوپر آ گیا، اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ جب جانے کا ٹائم ہوا تو سب نے بولا چلو چلو چلو، بھائی سارے چل پڑے۔ امی بیچاری اسی ہار کو ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ ابھی 15-16 سال کی بچی ہے بھائی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر کریم نے پوچھا، بریرہ تو کیا سمجھتی ہے عائشہ کے بارے میں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن چھوٹی ہے نا، کبھی کبھار آٹا گوندھ کر کے رکھتی ہے نا، پھر اس کی طرف خیال نہیں ہوتا اور وہ بکری آ کر کے وہ آٹا کھا جاتی ہے، بچی ہے نا بیچاری۔
تو ہار گم ہو گیا، سارے ڈھونڈنے میں لگ گئے اور سیدہ عائشہ بھی پریشان، کیا ہوگا پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیغمبر کریم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ڈھونڈو بھائی کہاں ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی جیسے ہی بیٹھے، صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے تو امی عائشہ کے ران پر گود میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھ کر کے اور آرام کرنے لگے۔ اتنے میں سارے لوگ بول رہے ہیں یار نہیں مل رہا، کیا کریں یہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہیں بی بی عائشہ کے، اس نے جو سب کی باتیں سنی کہ لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اسی نے امی عائشہ نے گرا دیا، پھینک دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کے امی فرماتی ہیں کہ مجھے کوکھ میں انگلی مارنے لگے اور درد بھی بہت ہو رہا تھا، اور ابو مجھے آہستہ سے ڈانٹ رہے تھے، تو کون سی چری ہے، یہ کون سا طریقہ ہے تیرا، پہلے بھی تو نے اس طرح سے پیغمبر کریم کو تنگ کیا تھا، ابھی بھی تیری وجہ سے اتنی دیر ہو رہی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے درد تو بہت ہو رہا تھا لیکن نہ چیخ سکتی ہوں نہ جسم ہلا سکتی ہوں، اگر روتی ہوں یا جسم ہلاتی ہوں تو اللہ کے نبی کا آرام خراب ہوتا ہے۔ ادب دیکھو شوہر کا، اللہ کے نبی کا۔ آخر میں خاموشی کے ساتھ آنسو بہہ رہے ہیں، خاموش بیٹھی ہوں، ابھی ابو کو بولوں تو کیا بولوں، میرا کیا قصور ہے۔ آخر دیر کافی ہو گئی، اسی ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے ہی پھر حکم ہوا بس چلو ایسے ہی چلو، جیسے چلنے لگے اونٹ کو اوپر جو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ ابھی نماز کی طرف جو توجہ کی تو نماز کے ٹائم ختم ہونے کے قریب تھا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن نازل ہوا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ کہیں کسی جگہ پر موجود ہوں، پانی نہ ملے اور آپ کو نماز پڑھنی ہو وضو کے لیے یا احتلام کے لیے، آپ تیمم کیا کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی آ کر کے بیٹی کو کہنے لگے، بیٹی آپ کے ہار کے گم ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے آسانی کر دی۔ تو اس میں بھی کتنی بڑی حکمت تھی۔ تو یہ دو مرتبہ اس طرح کا واقعہ آیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو خیر ابھی اسی تہمت کا مسئلہ یہ ہوا، اس ظالم نے بکواس کی اور بہت سارے منافق، تو سارے کے سارے، ہر ظالم منافق کی زبان پر یہی تھا کہ نبی پاک کا گھر پاک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو نفرت تو ویسے ہی تھی نا کہ پیغمبر کریم یہاں سے چلے جائیں، اور اسی ہی واقعے میں اس ظالم نے، منافقوں نے کیا کیا کہ ایک موقع پر پانی تھا، پانی کے اوپر دو بندوں کا اختلاف ہوا، اوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں کا۔ ایک نے پہلے پانی پینا چاہا، دوسرے نے اس کو ڈانٹا، چھوڑو تم نہیں، پہلے ہم پئیں گے۔ اسی طرح سے تھوڑی تو میں ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے اعلان کر دیا، آ جاؤ ان کے ساتھ لڑیں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں، نبی پاک کو یہاں سے نکال دیں۔ آج آئے ہیں ہمارے پاس اور ابھی سے آ کر کے یہ ہمارے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ باتیں بھی پیغمبر کریم کے سامنے آئیں۔ حضرت عمر کو پتہ لگا، اجازت چاہیے، اللہ کے رسول اجازت دے دیں، اس ظالم کو تو مار دیں، فتنے کی جڑ ہے۔ پیغمبر کریم نے اجازت نہیں دی۔ پھر کچھ اور صحابہ سامنے آئے، کہنے لگے حضرت ہم اس کو مارتے ہیں۔ دوسروں نے بولا نہیں بھائی ہمارے قبیلے کا، ہم اس کو ماریں گے، آپ کیوں مارو، نبی کے دشمن کو ہم اپنے ہاتھوں سے ماریں نا تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ اتنے میں بیٹے کو پتہ لگ گیا، عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کو پتہ لگا، اس نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے ابو کا سر قلم کروں، کیونکہ تیرے دشمن کو مارنے میں مجھے خوشی ہوگی، اور ابو ہے نا، شاید کوئی اور مارے تو میرے دل میں یہ آیا یار اس نے میرے ابو کے اوپر حملہ کیوں کیا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کیا کہ نہیں، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔
جس نے تہمت لگائی ہے اس کی شرارتیں بھی ایسی آ رہی ہیں، اس کے باوجود پیغمبر کریم فرماتے نہیں، سختی نہیں کرنی۔ آخر یہ بیٹا آ کر کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی ابو آیا، تو بول کہ تو گندا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، پاک ہیں، جب تک تو یہ نہیں بولے گا تو تیری گردن کاٹوں گا، تجھے گھر میں اندر آنے نہیں دوں گا۔ آخر اس کے زبان سے کہلوایا کہ ہم گندے ہیں، اللہ کے نبی پاک ہیں، پھر اس کو گھر میں آنے کی اجازت دی۔ اسلام پہلے۔ مدینے کے گلیوں گلیوں میں یہ باتیں اس میں منافق پھیلا رہے ہیں، نبی پاک کا گھرانہ صحیح نہیں ہے، پیغمبر کریم بہت دکھ میں، ابھی کروں تو کیا کروں؟ پورا شہر کے اندر شور مچ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی طلاق نہیں دے رہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ آج کل جو ذرے ذرے پر لوگ بولتے رہتے ہیں جاؤ طلاق طلاق، بڑی خطرناک چیز ہے طلاق۔ اپنی بھی زندگی برباد کرنا، آخرت بھی برباد کرنا، اولاد کی زندگی بھی برباد کرنا۔ حد کے اندر رہو بس نا، پیار محبت میں بھی آگے نہ بڑھو، سختی میں بھی آگے نہ بڑھو، حد کے اندر رہو، ٹھیک ہے بس۔ خیر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مرحلہ وار مشورہ کرتے رہتے، کیا کروں؟ ایک صحابی نے اسے پوچھا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، حقیقت کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہیں، اسی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر طلاق دے دے تو بھی آپ کو کوئی منع تو نہیں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا کروں؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے پوچھ لیا، آپ کے گھر کا معاملہ ہے، مجھے بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو کچھ میں بھی بات پوچھ سکتا ہوں، بولو۔ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے؟ نہیں۔ مچھر کاٹتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کے جتی میں ایک مرتبہ گندگی لگ گئی تھی، جبرائیل آیا تھا نا بتانے کے لیے؟ جی ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی کو برداشت نہیں کرتا، آپ کی جتی کے نیچے کوئی گندگی برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین تیرے بستر پر کوئی ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے مشورے وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، تو کیا سمجھتی ہے، عائشہ کے اندر کوئی خطرہ ہے؟ صفوان کے اندر کوئی خطرہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر عائشہ کی جگہ پر میں ہوتی، اگر عائشہ کی جگہ پر میں ہوتی اور صفوان کی جگہ پر تو ہوتا، تو بھی خدا کی قسم میں برائی کا سوچ بھی نہیں سکتی، جبکہ عائشہ ہزارہ درجہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر تو ہوتا، صفوان کی جگہ پر تو ہوتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ تو بھی کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ صفوان ہزارہ درجہ تجھ سے بہتر ہے۔ امی عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے، فرماتی ہیں جیسے سفر سے واپس آئے تھے تو مجھے بخار ہو گیا تھا، تکلیف تھی، اور پیغمبر کریم کی تھوڑی سی بے رخی محسوس کرتی تھی کہ اللہ کے نبی میری طرف توجہ اتنا نہیں دے رہے، ویسے آتے تھے، بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق، اور آتے حال حال پوچھتے کیا حال ہے، خیریت ہے، خوش ہو، بس ایسے کر کے چلے جاتے۔ آخر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میں محلے کی ایک عورت کے ساتھ، مستح صحابی تھا، اس کی ماں، اس کے ساتھ میں جا رہی تھی قضاء حاجت کے لیے، دور جیسے چلے گئے تو ایک جگہ پر اس کو مستح کو ٹھڈا لگا، تو گرتے گرتے بچ گئی۔ تو اسی نے بولا کہ تعس مستح ہلاک ہو جائے، مستح ہلاک ہو جائے۔
تو میں نے جلدی سے بولا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے، مستح تو تیرا بیٹا ہے، تو بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے۔ تو اس نے مجھے دیکھ کر کے فرمایا کہ تو مستح کو جانتی نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا نا۔ نہیں، اس نے کیا شرارتیں کی ہیں؟ نہیں، کیا شرارتیں؟ اسی نے تجھ پر تہمت لگائی ہے کہ صفوان کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جملہ ایک پاک عورت کا سننا تھا، آنسو شروع ہو گئے اور آگے کوئی لفظ بھی کہہ نہیں سکتے۔ اسی ٹائم پر لوٹی گھر میں آ گئی، بیچاری رو رہی ہے، نہ کچھ کھانا نہ پینا، اور اسی پریشانی کے عالم میں گھر میں آ کر کے بیٹھی۔ ابو بکر بھی بات نہیں کرتا، امی ام رومان بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ آخر ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، فرمایا کہ عائشہ تو اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو بھلے چلی جا۔ اتنا خطرناک واقعہ ہوا ہے، اس کے باوجود گھر سے نکالا نہیں جا رہا۔ صرف یہ کہ اگر آپ جانا چاہو اپنی امی کے پاس تو گھر کے پاس تو بھلے چلی جاؤ۔ تو یہ کہتی ہیں پھر میں اپنے والدین کے پاس آ گئی، اور وہاں جا کر کے میں نے امی کے ساتھ کچھ باتیں کی، لیکن امی بھی میرے ساتھ کھل کر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہاں بھی پیغمبر کریم آتے، ایسے ہی پوچھتے کیا حال ہے، خیریت ہے، خوش ہو، پھر چلے جاتے۔ آخر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میں روتی رہی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگی رہی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور بڑے خوش لگ رہے تھے، بڑے خوشی کے منظر میرے ساتھ آ کر کے بیٹھے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کے پاک ہونے کی گواہی قرآن میں نازل فرمائی۔ جیسے ہی یہ پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اسی ٹائم پر حضرت ابو بکر بڑے خوشی کے ساتھ اٹھے اور بیٹی کے پاس آئے، بیٹی اللہ کے نبی سے معافی مانگ۔ امی فرماتی ہیں میں نے قصور کیا ہے کہ معافی مانگوں؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی جس اللہ تعالیٰ نے میری اتنی بڑی عزت کر دی۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اس تہمت کو آپ برا نہ سمجھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلائی عطا کی ہے۔ امی عائشہ فرماتی تھی کہ پہلے اللہ کے نبی یوسف پر تہمت لگی تھی، کسی بندے نے گواہی دے دی۔ بی بی مریم پر تہمت لگی تھی، اللہ کے نبی کی ماں ہے، اس پر تہمت لگی تھی، گواہی دودھ پیتے بچے نے دی تھی۔ مجھے بھی یہ اندازہ تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے برا کام تو کیا نہیں ہے، اتنا اندازہ تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی گواہی میرے حق میں بھی آ جائے گی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین میری پاک دامنی کو قرآن میں نازل کرے گا، پھر قیامت تک کے لیے لوگ اسی میری پاک دامنی کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری امی عائشہ کے اوپر منافقوں نے، کافروں نے یہ بھی تہمت لگائی تھی، وہ بھی اسی ہی غزوہ مریسی کے دوران، اور آج کے زمانے تک یہی ہے۔ منافقوں کی اولاد آج بھی ایسا ہی کر رہی ہے، نیک لوگوں کے اوپر تہمتیں لگ رہی ہیں۔ تو اسی ہی غزوے کے دوران پھر حد قذف بھی نازل ہوئی۔ حد قذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے پاک آدمی پر تہمت لگائی، اس کو نے اگر گواہ پیش نہیں کیا تو اس کو کوڑے لگانا۔ پھر یہاں بھی یہ بات سمجھیں، تہمت لگانے والوں کو تو کوڑے لگے، لیکن جنہوں نے تہمت لگائی نہیں تھی، سن کر کے دوسروں کو بتائی تھی، ان کو بھی کوڑے لگائے گئے۔ حضرت مستح کو بھی کوڑے لگا، جو پاک دامن صحابی تھا، انتہائی درجے کا نیک اور پرہیزگار صحابی تھا، لیکن باتوں میں آ کر کے اس نے بھی کسی کو بول دیا کہ یار یہ بات صحیح ہے، تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی پر تہمت لگائے تو اسلام کا، قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اور 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ابھی آج کے زمانے میں تھوڑا سا آدمی غور کرے، جو علماء کے خلاف بک بک کرتے ہیں، خصوصاً میں سمجھتا ہوں اس وقت
جو مسلمان لوگ مولانا فضل الرحمن کے خلاف بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اتنا کسی اور کے خلاف شاید نہیں بولتے ہوں گے، لیکن ان ہی سے پوچھو کہ ظالم تو نے کبھی بھی کسی خرابی کے اندر مولانا کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ جب نہیں تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جیسے مستح کو کوڑے لگے تو یہ بھی کوڑے لگنے کے حقدار ہیں، اور ان کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا محلے گلی کا کوئی لڑکا، کوئی لوفر لفنگا اگر مولانا کے خلاف، کسی علماء کے خلاف بکواس کرے تو کیا فرق پڑتا ہے مولانا کی عزت پر؟ لیکن اس کے اعمال، آخرت برباد ہو گئی نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مولوی کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، مولوی کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ زہر، چھوٹا موٹا زہر کھاؤ تو بھی مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، بڑا زہر کھاؤ گے تو فوری طور پر تباہ ہو جاؤ گے۔ تو علماء کی غیبت کرو گے نا تو بڑا زہریلا ہوتا ہے، ایمان چھن جائے گا، اور نیکیاں تو ویسے ہی چلی جاتی ہیں۔ یہ سے آپس میں ہی بیٹھے بیٹھے ایک نے دوسرے کی گلا غیبت کی نا، سمجھو کہ آپ نے اس کو نیکیاں دے دی۔ ایک بزرگ ایسا گزرا ہے جس کو کوئی بھی اس کو برا بھلا کہتا یا غیبت کرتا تو اس کو ڈھونڈتا، یار پتہ نہیں کہاں ہوگا جو میری گلا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کو ڈھونڈ کر کے جا کر اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دیتا، کھجور دی، کوئی اور چیز دے دی۔ ارے بھائی کیا حال ہے، خیر تو ہے؟ کیوں؟ مولا آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی نا، اس کے بدلے میں کچھ تو دنیا کی چیز آپ کو دوں۔ تو خیر، نیک لوگوں کی کم از کم اللہ کے واسطے برائیاں بیان نہ کرو، ورنہ نماز سے، اچھائیوں سے توفیق چھن جائے گی۔ اور اسی ہی غزوے کے دوران پھر جو قیدی ہو کر کے آئے تھے نا، ان قیدیوں میں ایک عورت آئی تھی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آگے جا کر کے ام المؤمنین بنی۔ تو جیسے مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ لفظ جویریہ ہے، جویریہ لوگ بولتے ہیں نا، جویریہ نہیں ہے، جویریہ۔ اور جویریہ لفظ نام پیغمبر کریم نے خود رکھا تھا، اس کا پہلے نام برہ تھا۔ برہ کی معنی ہوتی ہے نیک، یعنی اس کے اندر ایک طرح کا تکبر ہے، میں تو نیک ہوں۔ تو اس طرح کے ناموں کو اللہ کے نبی تبدیل کرتے تھے تاکہ تکبر کسی کے اندر نہ آئے، تو اس کا نام رکھا گیا جویریہ۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی حضرت ثابت کے حصے میں۔ حضرت ثابت سے جا کر کے اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، حارث بن زرار جو ہمارے قوم کا بڑا سردار ہے اسی کی بیٹی ہوں، آپ سے گزارش ہے آپ مجھ سے پیسے لے کر کے مجھے آزاد کر دو، مجھ سے پیسے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ اسی کا نام ہے عربی کے اندر مکاتب، یعنی کسی بندے کو مکاتب بنا دینا، کہ لکھ دینا کہ اتنے پیسے دو تو پھر تجھے آزاد کروں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اللہ کی قدرت، وہاں مسلمانوں کے ماحول میں رہ کر کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی۔ پھر آئی پیغمبر کریم کے پاس، آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ثابت کے پاس تھی، اس کو میں نے بولا کہ آپ کو کچھ پیسے دیتی ہوں، مجھے آزاد کرو۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس پیسے ہیں نہیں، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے دیے، اور کسی طریقے سے اس کو یہ اطلاع ملی حضرت جویریہ کو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے تو بڑی خوش ہوئی۔ اللہ کے نبی کے گھر میں اگر آ جاؤں، مسلمان تو ویسے ہی ہو گئی نا، اگر اللہ کے نبی کے گھر میں آ جاؤں تو اور کیا چاہیے؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اس کا نکاح ہو گیا، ابھی ہماری ام المؤمنین بن گئی۔ اور اتنی حسینہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتی تھی، جس ٹائم پر یہ جویریہ پیغمبر کریم کے قریب آ رہی تھی نا، میں نے اسی ٹائم پر سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے۔ یہ کہ نور بھی اللہ تعالیٰ چہرے کے اندر رکھتا ہے مناسبت سے، اچھے لوگ اچھوں کے لیے، برے لوگ بروں کے لیے۔ پاک دامن عورتیں تھیں پاک لوگوں کے لیے،
اور اتنے میں حارث آ گیا، ابو آ کر کے بڑے اونٹ وغیرہ کا قافلہ لے کر آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کو آزاد کراتا ہوں۔ جیسے پیغمبر کریم کے پاس پہنچا، ابھی تک نکاح ہوا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جویریہ کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرے، اگر آزادی چاہتی ہے اور چلی جائے تو بھی اجازت ہے، اس کے پاس ایک اور بھی آپشن ہے، اسی کے حساب سے بھی جو چاہے وہ کرے، اجازت ہے۔ باپ نے جا کر کے بیٹی سے کہا کہ بیٹی آپ کا کیا رائے ہے؟ وہ کہتی ہے ابا جان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہی یہاں سارا کچھ اسی غزوہ مریسی سے فارغ ہو گئے اور نکاح بھی ہوا، اسی کے دوران پھر ایک اور واقعہ ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا۔ حضرت زینب بنت جہش یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی اور بڑے شان والی بڑی حسین عورت تھی۔ اسی کا نکاح ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ چاہت نہیں تھی لیکن مشورے میں آ کر کے اس نے نکاح کر لیا۔ آخر جب دل نہیں لگ رہا تھا تو طلاق کی نوبت آ گئی۔ آج کے زمانے میں حکم یہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کرو، میاں بیوی برداشت کریں، کیونکہ اگر یہاں مرد اس عورت کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہا، کہیں اس کو چھوڑ بھی دے، دوسری عورت کے ساتھ اس کی بن جائے گی، یہ اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ یہ عورت یہاں نہیں رہتی، دوسری جگہ پر چلی جائے، وہاں پھر اس کی انبن نہیں ہوگی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس وجہ سے برداشت کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن جب بالکل برداشت کا راستہ بند ہو جائے تو پھر حکم یہی ہے کہ بس طلاق ہو جائے، بھلے وہ بھی سنت کے مطابق صرف ایک مرتبہ بول دے جا تجھے طلاق، بس۔ ابھی طلاق کے مسائل کو ابھی فی الحال نہیں چھیڑتے کیونکہ یہ پھر لمبا بحث ہو جائے گا، یا آج کے سال کی باتیں کریں۔ تو وہاں سے جیسے طلاق ہو گئی تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ تھا، میری عزت خراب ہو گئی، نام خراب ہو گیا، مطلقہ ہے، شوہر کے ساتھ چل نہ سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو یہ بھی خوش ہو جائے گی اور اس کا جو صدمہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور میرا منہ بولا بیٹا زید اس کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن زید کو تو اللہ کے نبی نے بیٹا بنایا تھا، یہ خطرہ تھا لوگ بولیں گے کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ، بہو کے ساتھ شادی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ زید نبی پاک کا بیٹا نہیں ہے، ادعوہم لآبائہم، اولاد کو اپنے باپ کے نام سے پکارا کرو۔ آج کل بھی یہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں نا، کسی اور سے بچہ لے کر کے میں نے پالا، ابھی اسی کے اوپر میں اپنا نام لگا دوں کہ میرا بیٹا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ زوجناکہا، اسی زینب کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نکاح ہو گیا، اور یہ نکاح بھی اسی ہی سال کے اندر ہوا، سن 5 ہجری میں۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینے کے اندر کچھ ہی دنوں تک سکون کے ساتھ رہے تو پھر ایک عجیب خبر آئی کہ حیی بن اخطب، بنو نذیر قبیلے کا جو سردار تھا، پہلے بھاگ گیا تھا۔ گزشتہ سال کے واقعات میں یہ آیا۔ تو اس ظالم نے کیا کیا کہ اور کچھ سرداروں کو لے کر کے گیا مکے، جا کر کے ابو سفیان والوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو بولا کہ ابو سفیان بات یہ ہے کہ آپ نے تو احد کے موقع پر بولا تھا کہ اگلے سال بدر کی جگہ پر لڑیں گے، پھر آپ آئے نہیں، یہ تمہارے خلاف لوگ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہاں تک یہاں رہو گے؟ تو اس نے بولا بات تو صحیح لیکن کیا کریں؟ تو حیی بن اخطب نے ان کو بھڑکایا کہ آپ آ جاؤ، تیاری کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
یار آپ اور ہم مل کر کے کیا کریں گے، تم تو خود ہی مدینے سے بھاگ گئے، وہاں خیبر کی طرف چلے گئے، اور ہم مکے کے لوگ لڑ نہیں سکتے تبھی تو ہم نہیں آئے۔ نہیں، ایسا کرتے ہیں آپ اور ہم مل کر کے سارے چلتے ہیں بنو غطفان کی طرف۔ بنو غطفان کا قبیلہ بڑا طاقتور ہے، وہاں اگر جائیں گے نا تو وہاں سے کام بن جائے گا۔ تو حیی بن اخطب بڑا ایک ماہر چالاک ظالم آدمی تھا، یہودی تھا۔ یہ مل کر کے گئے، بنو غطفان کے ساتھ بات کی۔ وہاں کے لوگ پہلے مان نہیں رہے تھے، پھر ان کو لالچ دلائی کہ ہم آپ کو سالانہ جو ہماری آمدنی ہوتی ہے نا کھجور شجور، اس کا آدھا آپ کو دیں گے۔ پھر اسی لالچ میں بنو غطفان راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سارے مل کر کے 10,000 بندے، 3,000 ابو سفیان کی قیادت میں، اور سارے مل کر کے سب کا جو کمانڈر تھا وہ ابو سفیان تھا، یہ لے کر کے چل پڑا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چڑھائی کے لیے۔ اور ان ظالموں نے باقاعدہ آپس میں معاہدہ کیا کہ مدینے کو جب تک مٹائیں گے نہیں تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ سارے مدینے کے لوگوں کو ملا کر کے اعداد و شمار کیا جائے تو بھی اس 10,000 نہیں بنتے تھے، بچے عورتوں کو ملا کر بھی 10,000 نہیں بنتے تھے، اور اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ بہت سارے قبائل اکٹھے ہو گئے نا، تو اس قبائل کے اکٹھے کا نام ہے احزاب، حزب کی جمع۔ حزب مانا ایک قبیلہ، ایک لشکر، احزاب یعنی بہت سارے لشکر مل کر کے اسلام کے لیے آ رہے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ ادھر سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو بڑے پریشانی ہوئی، ابھی کیا کریں۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول خندق کھودی جائے، خندق کھودی جائے۔ درود شریف پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خندق کھود دی جائے۔ بھئی خندق کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو کبھی خندق دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو اس نے بتلایا کہ حضرت ہمارے فارس کے اندر جب بھی کوئی بڑا قافلہ آتا ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے نا، تو بڑی کھائیاں کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن آگے نہ بڑھ سکے۔ پیغمبر کریم کو یہ بات اچھی لگی۔ ایک طرف سے بنو قریظہ ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ تو ہمارے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بچا تھا، 2 قبیلے بھاگ گئے تھے، بنو قینقاع بھی چلے گئے، بنو نذیر بھی چلے گئے، باقی بنو قریظہ موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ تھا تو ان کی طرف سے خطرہ نہیں تھا، اور دوسری طرف سے کوئی بھی آنے کا ان کو موقع نہیں تھا، صرف ایک ہی طرف سے آنے کا خطرہ تھا، یعنی اسی جبل احد کی طرف سے۔ تو وہاں 500 گز تک لمبی ایک کھدائی کی گئی، تقریباً 7-8 گز نیچے، مانے 10-12 فٹ، اور تقریباً 10-12 فٹ کے لگ بھگ پھر چوڑی۔ دور سے بھگا کر کے بھی کوئی گھوڑا لائے تو آگے آ نہیں سکتا۔ اسی طریقے کی پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر کھائی کھدائی کی گئی۔ اسی کھدائی کے دوران بھی عجیب کچھ مناظر ہوئے، اور یہاں جیسے ہی صحابہ کرام یہ کھدائی کر رہے تھے، اتنے میں ایک بندہ، ایک بچی کوئی کھجور کا ایک گچھا لے آئی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے دیا۔ اے اللہ کے رسول، امی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ پیغمبر کریم صحابہ کو فرمایا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سارے آ جاؤ کھاؤ۔ 1000 سے زیادہ صحابہ، سب نے پیٹ بھر کر کے کھایا الحمدللہ ایک گچھے کو۔ پھر حضرت اسی طرح سے کام کر رہے تھے، کام کرتے کرتے اللہ کے نبی خود بھی کھدائی کر رہے تھے خندق میں، احزاب میں۔ اتنے میں ایک بڑی چٹان آئی، صحابہ نے آ کر کے پیغمبر کریم سے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ چٹان ہم سے ٹوٹتی نہیں ہے، کیا کریں؟ پیغمبر کریم نے ایک ہی کدال ماری، الحمدللہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کیونکہ نبی کی طاقت امتیوں سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہر نبی کو کم از کم 100 بندوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، 100 مردوں کے برابر۔ اور پھر
اسی چمک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کی چمک میں شام، فارس اور یمن کے محلات دکھا دیے کہ یہ بھی ان قریب فتح ہو کر کے آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ایک موقع پر صحابی آیا، اے اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے، بھوک لگی ہے بہت زیادہ، اور اس نے اپنے پیٹ سے پتھر دکھایا۔ اے اللہ کے رسول دیکھو نا، بھوک کی وجہ جو پیٹ چھلکتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ میں نے پیٹ باندھا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنی قمیص اوپر کر کے دکھایا کہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ امت کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ جو حال ہے، جس حال میں جو آپ کر رہے وہی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں جلدی بھاگا گھر والی سے بولا کچھ ہے کھانے پینے کو؟ ہاں، یہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور 3.5 کلو جو ہیں، اس کو تیار کرو، میں پیغمبر کریم کو چپکے سے لے آتا ہوں۔ اس نے تیار کرنا شروع کیا، میں گیا، جا کر کے پیغمبر کریم سے عرض کیا اللہ کے رسول گھر میں چلیں تھوڑا سا کھانا کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چلو چلو جابر کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں پریشان ہو گیا، یہ کیا، ابھی کیسے یہ سب کے لیے پورا ہوگا؟ آخر میں پھر ڈر بھی رہا ہوں، پریشان بھی رہا ہوں، اللہ کے نبی کو، استاد کو بولوں کیسے کہ حضرت اتنا نہیں ہوگا کھانا کم میں۔ آخر میں جلدی جا کر گھر والی کو بولا بات یہ ہے۔ گھر والی نے بولا آپ نے بتایا تھا کھانا تھوڑا ہے، اتنا ہے؟ بولا ہاں میں نے شروع میں تو بتایا تھا حضرت چند لوگ آ جائیں۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، آپ نے بتایا بس کافی، ابھی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانا ہے۔ عورتوں کا بھی اعتماد، یقین دیکھو۔ آئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ پہلے اس کو کھولنا نہیں، وہی تھوڑا سا جو چند روٹیاں تھیں، اور یہ ہاتھ برکت کا لعاب مبارک اس کے اندر ڈالا، یا پھر کچھ دعا پڑھی، پھر اس کو فرمایا کھولو نہیں، نکالتے جاؤ۔ نکالتے گئے سارا لشکر اللہ کے فضل و کرم سے سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ اور جب چلے گئے سارے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ شروع میں کھانا زیادہ تھا یا ابھی کھانا زیادہ ہے، مطلب ذرے برابر بھی کم نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں پیار محبت، دشمن کے سامنے کڑوے، خطرناک، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی۔ اور پھر یہ اسی طرح سے کھدائی بھی ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ابھی دشمن آیا، اتنے میں جب تک وہ آ رہے تھے تب تک 6 دن کے اندر یہ 500 گز لمبی انہوں نے خندق کھدائی کر دی۔ ابھی جیسے دشمن آئے تو حیران ہو گئے یہ کیا ہے، آخر ان کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نئی چیز انہوں نے دیکھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم یہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جو موقع مناسبت سے آپ کو قوت سامنے نظر آتی ہے وہ قوت اکٹھی کرو اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آج کے زمانے کے اندر اہم ترین قوت یہ میڈیا ہے، میڈیا کو، لوگوں کے ذہن سازی کو اپنے ساتھ میں لاؤ، یہ اسلام کی خدمت کے لیے بہت اہم ہے۔ آخر وہ لوگ حیران ہو گئے، خندق کیا، انہوں نے بہت آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن بڑھ نہیں سکتے۔ آخر اس زمانے کا ایک بہت بڑا طاقتور ماہر تھا عمر بن ود، اس ظالم نے کسی طرح کے سے تیز رفتار گھوڑے کو بھگا کر کے اور آگے کراس ہوا، آ گیا۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو للکارنے لگا کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، پوچھتا ہے کون؟ بولا علی۔ علی تو واپس چلا جا، اچھا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو نے کچھ دنیا میں کھایا پیا بھی نہیں ابھی تک، چلا جا۔ اس نے بولا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ وہ بولتا ہے مجھے تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے تیرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے غصے میں آیا اور گھوڑے سے اتر کر کے یوں جو تلوار ماری، گھوڑے کو 2 ٹکڑے کر دیا، مار دیا، اور آ کر کے لڑنے لگا۔ ایک بہت پرانا ماہر جنگجو
دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تلواریں چل رہی ہیں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اللہ کی قدرت، حضرت علی کی تلوار آئی، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، گر گیا۔ حضرت عمر نے، جیسے حضرت علی واپس آنے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا گردن تو کاٹو ظالم کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جیسے میں نے اس پر وار کیا نا، اس نے چیخان اور اسے تڑپا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی، تو مجھے شرم آئی کہ میں ابھی اس کے قریب جاؤں۔ اسی طریقے سے ایک اور تھا، وہ بھی بڑا ظالم اور بڑا ماہر تھا، بڑے جذبے کے ساتھ آگے بڑھا کہ میں بھی جا کر کے مسلمانوں پر حملہ کروں۔ اس کا نام تھا نوفل۔ جیسے ہی آگے تیزی کے ساتھ بڑھا نا، اللہ کی قدرت، وہ کھائی کے اندر ایسا گرا کہ وہیں اس کی گردن ٹوٹ گئی، مر گیا۔ ابھی مر جو گیا نا، تو وہاں سے کافروں نے بولا یار اتنا بڑا ہمارا بہادر آدمی دشمن کے ہاتھ میں تو نہ ہو۔ بولا 10,000 درہم ہم آپ کو دیتے ہیں، اسی نوفل کی لاش ہمیں دے دو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوفل بھی پلیت تو اس کے 10,000 بھی پلیت، ہمیں نہ پیسے چاہیے نہ لاش چاہیے، لے جاؤ اپنے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی آئے۔ اچھا، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بھی آیا لڑنے کے لیے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی یہ تلواریں دیکھی نا، ایسے بھاگا، اللہ کی قدرت بھاگ گیا۔ لیکن بھاگنے میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اسلام رکھا تھا، اگر نہ بھاگتا تو مسلمان نہ ہوتا۔ حالانکہ بڑا طاقتور بہادر ابو جہل کا بیٹا، ابو سفیان کا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ پہلے میں نے کیا بولا، امیر معاویہ؟ نہیں، یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کی بات ہے، معاویہ کی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق بھی بخشی تھی۔ یہ ابو سفیان بھی خود بھی مسلمان ہو گیا تھا آگے چل کر کے، غزوہ اسی فتح مکہ کے ٹائم پر۔ اسی موقع میں ابھی یہاں نہ وہ ادھر آ سکتے ہیں نہ مسلمان اس طرف جا سکتے ہیں۔ 1 مہینے کے تک تقریباً یہ باہر رہے۔ تو پھر اسی ظالم نے، حیی بن اخطب نے شرارت کی۔ اس نے کیا کیا کہ یہاں کے اور کوئی صورت نہیں تھی، بنو قریظہ کے پاس گیا، یار ہم نہیں لڑ سکتے، آپ مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دے دو۔ تو جیسے ہی کعب، وہاں کا سردار تھا، اس سے ملاقات کی تو کعب اس سے مل نہیں رہا تھا۔ آخر بہت منت سماجت کر کے آخر تانا دیا، اچھا کعب تو اس لیے دروازہ نہیں کھول رہا، میرے ساتھ نہیں مل رہا، اس کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا۔ تو وہ پھر غیرت میں آ گیا، ارے یہ کیا بات ہے، آ جاؤ بھلے۔ پھر بولتا ہے میں تیرے لیے بھلائی کا فیصلہ لے کر کے آیا ہوں، 10,000 کا لشکر ہے، آپ اگر ابھی ساتھ ہمارا دو گے تو مسلمان ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے اور آپ کی یہاں حکومت جیسی تھی ویسی رہے گی، آپ مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دو۔ آخر کسی طریقے سے یہ ظالم بھی کعب اس کی باتوں میں آ گیا اور اسی نے بھی معاہدہ توڑ دیا۔ پیغمبر کریم کو بڑا صدمہ ہوا، ابھی کیا کریں؟ پیغمبر کریم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تو جا کر کے معلومات کر کیا بات ہے۔ جیسے حضرت زبیر گیا کعب کے پاس، بنو قریظہ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز کا معاہدہ؟ نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ، کون ہے محمد، ہم اس کو جانتے بھی نہیں۔ بڑی بدتمیزی کی، بد اخلاقی، یعنی اسی اہم خطرناک ٹائم پر اس ظالم نے لڑائی کا یعنی دھوکہ بھی دیا اور دشمن کا ساتھی ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہودیوں نے اندر سے کچھ بندوں کو بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے۔ تو چلتے چلتے 2 بندے اندر، جہاں عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا تھا، وہاں پہنچ گئے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھا، بیچارہ کمزور، اس کو کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ عورتوں نے دیکھا، اس کو بولا کہ جاؤ یہ دشمن آیا ہے، اس کو کچھ بھگاؤ، مارو، نہیں تو پھر سارے لوگوں کو اگر پتہ لگا کہ اندر کوئی مرد نہیں ہے تو یہ سب کو، عورتوں کو لے جائیں گے، بچوں کو لے جائیں گے۔ 10,000 کا لشکر ہے، مسلمان ٹوٹل 3,000 لڑ رہے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمت نہیں ہوئی، طاقت نہیں تھی بیچارے کو، زخمی ہونے کی وجہ سے بھی اور بڑھاپے کی وجہ سے بھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی، جا کر کے کسی ایک خیمے کا وہ کیل نکال کر کے زور سے جو مارا، اللہ کی قدرت لگا سر میں، اسی ٹائم پر مر گیا۔ ایک یہودی مرا، دوسرا یہودی بھاگ گیا، جا کر کے لوگوں کو بتایا بھائی اندر بھی بڑی فوج بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں کی۔
عورت کا جذبہ دیکھو، عورت نے کتنا بڑا کام کیا. وہاں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے جانے والا زبیر، اور یہاں اس کو مارنے والی زبیر کی ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں کا بھی جذبہ، بیٹوں کا بھی جذبہ، اولاد، ماں باپ، سب. اور اتنے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی تو ہوئی اس واقعے کی، لیکن وہ دشمن تو ابھی تک سامنے کھڑا ہے نا، کیا کریں. اسی غطفان قبیلے کے جو بڑا جنگجو قبیلہ تھا، وہاں سے ایک بندہ نعیم بن مسعود غطفانی وہ آ گیا. آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں آپ کے کردار کو دیکھ کر کے مسلمان ہوا ہوں، لیکن مجھے میرے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ فی الحال میرے اسلام کو چھپانا، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک کام کرتا ہوں، چال چلتا ہوں. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، الحرب خدا، لڑائی کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے، ابھی میں جا کر کام کرتا ہوں. گئے جا کر کے اسی بنو قریظہ والوں کے پاس. بنو قریظہ کے سردار کو بولا میں کون ہوں جانتے ہو؟ بولا ہاں ہاں تو بنو غطفان کا، اور میں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوں. لیکن بات یہ ہے، یہ جو سارے لوگ آ رہے ہیں یہ بھاگنے کے چکر میں ہیں. اگر یہ واپس بھاگ جاتے ہیں پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو یہاں رہتے ہو، وہ تو باہر کے لوگ ہیں، کوئی مکے کا، کوئی غطفان کا، وہ تو وہاں چلے جائیں گے، تیرا کیا بنے گا؟ ارے یار بات تو صحیح ہے، ابھی کیا کروں؟ بولا ایسا کرو، آپ ان کو بولو کہ ابو سفیان کو اپنے 10 بندے زر ضمانت گارنٹی کی خاطر میرے پاس رکھو، کیونکہ مجھے معلومات ہوئی کہ آپ بھاگ جاؤ گے. میرے پاس بندے ہوں گے، کم از کم میں ان کے ساتھ آپ کا بدلہ تو لے سکوں گا. ایسا نہ ہو مجھے دھوکہ دے کر کے تم بھاگ جاؤ. اور پھر ان کے ساتھ یہ بات طے کی. پھر گھومتے گھومتے جا کر کے اپنے لوگوں کے پاس چلا گیا. ابو سفیان کو جا کر کے بولا کہ میں نے سنا ہے بنو قریظہ والے پھر پیغمبر کریم کے ساتھ مل گئے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو میں نے سنا ہے کہ بنو قریظہ والے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں. ارے ہمارے پاس ثبوت کیا ہے، کیسے مانے؟ بولا بات یہ ہے کہ ابھی اگر یہ بات میری سچی نہ ہو تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، اگر سچی ہوگی تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ابھی بنو قریظہ والے آپ کے پاس آئیں گے، بولیں گے 10 بندے ہمیں دے دو. یہ 10 بندے آپ کے لے کر کے مسلمانوں کو دیں گے اپنے جرمانے کے اندر کہ ہم نے جرم کیا ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ توڑا ہے، بدلے میں یہ بندے آپ کو دیتے ہیں. ابھی جیسے ہی ان کے سامنے یہ بات ہوئی تو یہ حیران ہو گئے ابھی کیا ہونا ہے. اتنے میں وہاں بنو قریظہ کے بندے آ گئے. بھائی یار ہمیں خطرہ ہے تم بھاگو گے، اس لیے ہمیں 10 بندے دے دو. آپس میں کہنے لگے یار یہ نعیم بن مسعود کی بات سچی تھی، یہ ہمیں مروا رہا ہے. ابھی ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، پریشان ہو گئے. 1 مہینے تک ہم کچھ ان کو کر نہیں سکے، اور ہمارے پاس کھانا پینا سب کچھ ختم ہونے والا ہے، وہ تو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. ابھی اس طرح کی باتیں چل رہی تھی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کون ہے ایسا بندہ جو جا کر کے ان کے حالات معلوم کر کے آئے. تو رات کے ٹائم پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی آتا ہے. تو حضرت حذیفہ یا وہ زبیر یہ گیا ایک ان میں سے کوئی ایک، لیکن کہتا ہے سردی تھی بہت زیادہ، لوگ ایسے تڑپ رہے تھے سردی میں. تو میں جیسے ہی ایسے کروٹ بدلا تو پیغمبر کریم نے سمجھا کہ شاید یہ جانا چاہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو جائے گا حذیفہ؟ تو کہنے لگا کہ میں نے بولا ٹھیک ہے حاضر ہے استاد جی. ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا جانا ہے تو میں نہ کیسے کر سکتا ہوں. پیغمبر کریم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، میں چل پڑا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا میری سردی گئی، نہ خوف نہ سردی. چلتے چلتے اچھا پیغمبر کریم نے فرمایا کہ کسی کو کوئی بھی مارنا نہیں، کوئی حرکت نہیں کرنا، صرف دیکھ کر کے معلومات لے کر کے آ جاؤ. فرمایا میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، اور یہ سارے میرے سردار لوگ آپس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو کمانڈر ہے سامنے ہے. دل چاہا کہ تیر ماروں اسی کو، اسی دشمن کو تو ماروں، پھر دیکھا جائے گا. لیکن پھر پیغمبر کریم کی بات یاد ہے کہ نہیں کوئی حرکت کرنی نہیں ہے.
خیر پھر جا کر کے میں بھی ایسے ان کے بیچ میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ, جرت تو دیکھو یار. اشداء علی الکفار, پیغمبر کریم کے عاشق ایسے ہیں, دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہے لیکن جرت اور بہادری کتنی ہے. وہاں جا کر کے بیٹھ گیا. بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, یار ابھی تو کیا کریں, ابھی جانا چاہیے, یہاں اتنے دنوں تک بھوکے مر جائیں گے, یہ ہوگا, اگر ہمارے پاس سے سامان ختم ہو گیا تو پھر تو یہ آ کر کے مسلمان ہمیں ذبح کریں گے. اتنے میں نے ان کی باتیں سنی, ابھی نکلنے والا ہی تھا تو ایک دوسرے کو بولنے لگے, یار دیکھو ایک دوسرے سے پوچھو کوئی جاسوس تو نہیں آیا ہوا, ایسا نہ ہو کہ ہماری خبریں ان کو پڑ جائیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, جو ساتھ میں تھا اسی کو ہاتھ لگا, تو کون ہے, تو کون ہے, تو کون ہے. ابھی میں نے خطرہ محسوس کیا کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ لے تو کون ہے, تو میں نے جلدی سے اس کو پوچھا, بھائی تو کون ہے. تو اس نے اپنا تو بتایا پر مجھ سے پوچھنا بھول گیا, اس کی طرف خیال ہی نہیں رہا, بولا ہمارا اپنا ہے تبھی تو پوچھ رہا ہے. یہ کہہ کر کے پھر میں واپس آ گیا. آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے پہنچا, میں نے جیسے بتایا, اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. کہتا ہے جیسے واپس پہنچا پھر وہی سردی شروع ہوگی, وہی جسم کانپ رہا ہے. جب تک اللہ کے نبی کے کام سے تھا, اسلام کے کام سے تھا, دین کے کام سے تھا, کوئی خطرہ بھی نہیں, خوف بھی نہیں, سردی بھی نہیں. پھر اپنے معمول پر آیا تو وہی ساگی معمول کی بات آ گئی, وہی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت, ایسی تیز ہوا شروع ہوئی کہ ان کے خیمے اڑ گئے, دیگچیاں جو کوئی سامان وغیرہ تھا سارا کا سارا اڑنے لگا. پھر بھاگے اسی ٹائم پر, بھاگتے جا کر پہاڑوں میں پناہ مانگی اور دوسرے دن بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو, مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی کہ دشمن گھر میں گھس کر آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حفاظت فرمائی. اسلام کی حفاظت اللہ رب العالمین اسی طرح سے فرماتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے پھر جب یہاں سے اتنا کچھ ہوا اور سب سے بڑی غداری کی بنو قریظہ نے, تو غزوہ بنو قریظہ کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جیسے گھروں میں پہنچے تو ابھی صحابہ کرام نے ہتھیار اتار دیے, پیغمبر کریم نے ہتھیار اتار دیے. حضرت دحیہ کلبی وہ آ رہے ہیں, جیسے قریب ہے صحابہ نے بولا حضرت دحیہ آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحیہ نہیں, یہ جبرائیل ہے. جبرائیل آئے, آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے. فرشتوں کو تبھی تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ چلو بنو قریظہ کی طرف. پھر یہ 3000 کا لشکر پورا بنو قریظہ کی طرف چلا گیا. جا کر کے ان کے ساتھ وہ سارے بند ہو گئے قلعے کے اندر, غداری کیا, دھوکہ کیا, یہودیوں نے یہودیت کو ظاہر کیا, ابھی چھپ گئے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے, نکلو باہر نکلو. آخر تقریباً 20-25 دن تک اللہ کے نبی نے باہر گھیراؤ کیے رکھا. خیر اسی دوران انہوں نے بولا کہ ابو لبابہ ہمارے پاس آ جائیں, اس سے تھوڑی بات کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیجا تو وہ آ کر کے رونے لگے, بچے عورتیں ہمیں معاف کرو, یہ کرو یہ کرو. وہی غداری کی خاطر, اللہ کا حکم ہو گیا نا, اس کو سزا دینی ہے, پھر ماننے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر اسی کو تبدیل, یعنی فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پھر اسی کو منت و سماجت کو نہیں ماننا. بس جیسے چور ہے, چور کا ہاتھ کٹنے کا چوری ثابت ہو جائے, پھر وہ کتنا بھی روئے پھر اس کو معاف نہیں کرنا, پھر اس کا ہاتھ کاٹنا ہی ہے. تو ان کے لیے حکم ہو گیا. ابو لبابہ سے پوچھا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ابو لبابہ نے اشارہ کیا, گردن کاٹیں گے, ظالموں تمہیں چھوڑیں گے, اتنا بڑا ظلم کیا ہے. ایسا جیسے بولا اسی ٹائم پر شرمندہ ہوا, رے میں نے یار ایسا کیوں کیا. اسی ٹائم پر گیا, جا کر کے مسجد نبوی میں ایک ستون ہے, اسی ستون کے اوپر ابھی بھی لکھا ہوا, اوپر لکھا ہوا ہے یہ استوان ہے ابو لبابہ والا ستون. وہاں آ کر کے اپنے آپ کو خود ہی باندھ دیا کہ میں نے غلطی کی ہے, جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک میں یہاں سے باہر نکلوں گا نہیں. ابھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نہیں کھول رہے تھے, کیونکہ اس نے بولا اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے کھولنے کا حکم دے. تو اس نے کیس اپنا اللہ کے حوالے کیا, میرے حوالے کرتا تو میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتا. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کی تعریف فرمائی اور اس کی پاکی, اسی کو یعنی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا. پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے خود اس کو کھولا. یہ ہے استوان ابو لبابہ. تو وہاں سے پھر
بنو قریظہ نے تنگ آ کر کے بولا کہ چلو ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ہیں، جو سعد بن معاذ ہمارے لیے فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ بیچارہ کمزور تھا، زخمی تھا پہلے سے، تو اس کو پھر مدینہ منورہ سے لایا گیا۔ جیسے ہی وہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ فیصلہ میرا یہ ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے، آپ کے لڑاکو مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو باندی بنایا جائے، اور آپ کے جائیداد ملکیت پر آپ کے دین کے مطابق وہ مال غنیمت میں تقسیم کیا جائے۔ پھر اسی ہی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا گیا، اور ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسلام کو، مسلمانوں کو محفوظ کر دیا۔ اسی طریقے سے اسی دوران، اسی سال میں ایک مرتبہ مدینے میں بہت زیادہ بدبو پھیل گئی، اچانک بدبو ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی منافق مر رہا ہے، اس کے مرنے کی بدبو ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ منافق کے مرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدبو پھیلا دی، کبھی کبھی ایسا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اسی سال کے اندر حضرت سعد بن معاذ اسی بزرگ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس امی کا انتقال ہوا تو پیغمبر کریم کی خدمت میں آیا تھا، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول امی فوت ہو گئی ہے، اس کی چاہت تھی کچھ صدقہ خیرات کرنے کی، میں اس کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں۔ کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی کا انتظام کرو۔ پھر اسی نے ایک کنواں کھدائی کر کے اور امی کے نام پر صدقہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کے لیے جو فوت ہو جاتے ہیں ماں باپ وغیرہ، ان کے لیے بھی اگر آدمی اس سال ثواب کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرے تو یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور اسی ہی سال کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، سریہ ابو عبیدہ بن جراح، جو سمندر والا، مچھلی والا، یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یہ کسی نے پرچی لکھی ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا یہ جذبہ کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ منافق لوگ یا کافر لوگ، ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، یہ احساس ہونا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ایمان کو محفوظ رکھنے کی طلب ہو، کوشش ہو، تڑپ ہو، اور ظاہری لحاظ سے ہم اگر ایمان اندر کی چیز ہے، ایمان دل کی چیز ہے، ایمان کے تقاضے والے کام اگر ہمارے اندر ہیں تو سمجھو کہ ایمان پختہ ہے۔ اگر ایمان کے تقاضے والے کام اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھو کہ ایمان کمزور ہے۔ مانا نماز کے ساتھ محبت ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ محبت ہے، گناہوں سے بچنے کا خوف ہے، مرنے کی، قبر کی، قیامت کی کچھ نہ کچھ فکر ہے، سمجھو کہ دل میں ایمان ہے۔ باقی ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ذکر و اذکار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ شریک رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا